اور جانتے ہو آج جو رات آنے والی رات اس میں اللہ تبارک تعالی جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد کرے گا جو پہلے رمضان سے لے کر آج تک جتنے لوگوں کو آزاد کیا اتنے ایک ساتھ اللہ جہنم سے آزاد کرے. بس دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا شمار بھی ان میں ہے یا نہیں. محنت یہ کرنی ہے کہ ہمارا شمار بھی ان میں ہو جائے. مانگنا اللہ سے یہ ہے کہ اللہ آج تو کروڑوں لوگوں کو آزاد کرے گا, اربوں کھربوں کو اللہ تو جہنم سے آزاد کرے گا. بڑے بڑے نافرمان بڑے بڑے باغی ہوں گے, اے اللہ مجھ گناہگار کو بھی آج جہنم سے تو آزاد کر لے. اس طرح سے اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے. اور جو رات آنے والی ہے جس کو چاند رات آپ کہتے ہیں, یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے, انعام پانے والی رات. یہ انعام والی رات ہے. اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اور کل جو عید والا دن آ رہا ہے, ان دونوں میں آج رات اور کل کے دن میں اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا کیا اجر دیا جائے انہیں, مزدوروں کو کیا دیا جائے. ان مزدوروں نے ایک ماہ مزدوری کی ہے, ایک ماہ انہوں نے کام کیے ہیں, ایک ماہ انہوں نے مشقت کی ہے, ایک ماہ فرشتے ان کے اعمال لکھتے 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 رہے, ایک ماہ فرشتے ان کے اعمال لکھتے رہے. بتاؤ کیا کیا ان کو دیا جائے آج. اللہ پاک سے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ مزدوروں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے, مزدوروں کی پوری پوری اجرت دی جائے. تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جانتے ہو آج انہیں میں کیا اجرت دوں گا, آج ان کی مزدوری یہ ہے کہ ان سب کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے. یہ آج کی مزدوری ہے, یہ آج کی مزدوری ہے. اور عید میں عید والے دن پھر اعلان ہوگا کہ اب تم اپنے گھروں کی طرف ایسے لوٹ کر جاؤ کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, اور نہ صرف معاف بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. اللہ یہ سعادتیں ہمیں عطا فرمائے. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا من احیا لیلتی العیدین, جو آدمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ والی رات کو جاگتا ہے, رات کو بندگی کرتا ہے, فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب, جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے قیامت کے دن, اس دن اس کا دل زندہ ہوگا جس نے آج کی رات کو زندہ کیا, جس نے آج کی رات کو عبادت میں گزارا, جس نے آج کی رات میں قیام کیا. آج کی رات ہمارے یہاں حساب رواج ہو گیا ہے, سب گھر میں جا کے دیکھیں گے کپڑے پورے ہیں جی, ہاں بچوں کے فلاں کے فلاں کے, ایک کو یہ چیز پسند نہیں آئی چلو چلتے مارکیٹ. اللہ اکبر, یہ رات اس کام کے لیے نہیں ہے, یہ لیلۃ الجائزہ ہے, یہ بازاروں کی نظر کی رات نہیں ہے. کوئی بات نہیں, پرانے پہن لیے کوئی مذائقہ نہیں, ایک کی کمی ہو گئی اس کو ترغیب دو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی انہیں سمجھاؤ. ہمیشہ ہمیشہ کوئی ضروری نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر عید میں نیا سوٹ ہی پہنا ہو, کوئی ضروری نہیں. میسر آ گیا پہن لیا, نہ میسر آیا نہیں پہنا. کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے بھی تھے کہ ان کے پاس نئے جوڑے نہیں ہوتے تھے. آپ مسجد تشریف لے جا رہے تھے اور ایک معصوم بچہ چھوٹا سا راستے میں مل گیا اور وہ پریشان اور غمزدہ اور اس کے جسم پر پرانا لباس ہے. آپ علیہ السلام نے انہیں پوچھا آپ کو کیا غم ہے, کیا پریشانی ہے. کہا آج سب بچوں نے میرے ہمجولیوں نے کپڑے پہنے ہیں, میرے پاس نئے کپڑے نہیں. اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا ہے, میں یتیم ہوں. آپ علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگایا, گھر لے گئے اور ارشاد فرمایا کیا تم اس پر خوش ہو کہ میں محمد آج سے تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہو جائے. کہ اللہ کے رسول میں اس پر خوش ہوں, یہ سعادت ہے. تو کچھ اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو آخرت کی ترغیب بھی دیا کرو. کوئی بات نہیں بیٹا, یہاں کمی ہو گئی ہے اللہ جنت میں پہنائے گا, یہاں کمزوری ہو گئی اس کے بدلے میں اللہ پاک وہاں پہنائے گا. جتنی حیثیت ہے, جتنی استطاعت اور گنجائش ہے, اتنا سامان عید کا خرید کر لاؤ, مت قرض لے کر جاؤ, مت قرضہ لے کر خرید کر لاؤ, یہ ناجائز ہے. نئے کپڑے پہننے فرض نہیں, واجب نہیں, سنت مؤکدہ نہیں, مستحب. مستحب کا مطلب کر لیں اچھی بات, نہ کریں کوئی مذائقہ نہیں.
لیکن اس کام کے لیے قرض لینا، اس کام کے لیے یہ تصور نہیں، غلط ہے۔ اولادوں کی تربیت کرو تاکہ ان کے دلوں میں یہ خیال ہی نہ آئے، تاکہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھے، اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اصل تو ہم نے زیب و زینت اختیار کرنی ہے آخرت کے لیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس بڑے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ تو اس طرح سے آج کی رات اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالی کرنا ہے۔ آج کی رات جو معتکفین حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ آج کی رات مسجد کے اندر ہی گزاریں، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور جو غیر معتکف ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ آج کی رات اللہ کے سامنے قیام کریں، کچھ تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ انعام ملنے کا وقت، مزدور پورا سال پورا ماہ کام کرتا رہے اور جب مزدوری ملنے کا وقت ہے وہ بھاگ جائے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، اس سے بڑا کون بے وقوف ہو سکتا ہے؟ آج تو دن ہے، آج تو رات ہے مزدوری ملنے والی، اور کل کا دن ہے مزدوری ملنے والا۔